بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی جو شارگ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے دستخط سگنیچر موجود ہے۔ ویڈیو کو شروع سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس آیت پر ذرا غور کیجیے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ انسان کے اتنے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر شارگ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جسم کے کسی اور پارٹ کا ذکر کیوں نہیں گیا؟ اس بارے میں غور کرنے سے حیرت انگیز حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ سائنس نے جب اس آیت پر ریسرچ کی تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ شارگ انسانی جسم کا وہ نازک ترین حصہ ہے جو زندگی اور موت کے درمیان ایک باریک حد کی مانند ہے۔ اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو چند ہی لمحوں میں زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا یہ اشارہ در حقیقت انسان کی روحانی، جسمانی اور ذہنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انویٹیشن دیتا ہے۔ قرآن نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت میں پیدا کیے جانے والا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کو تمام مخلوقات سے بڑھ کر انسان کو برتر اور منفرد حیثیت دی گئی ہے، اور اس برتری کے پیچھے ایک عظیم حکمت ہے، اور وہ نور ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر اسی نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہ حقیقت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا وجود ایک عام تخلیق نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کا نور پوشیدہ ہے، جس نے سمجھنے کی دیر کی ہے، اور اس کو بات کو ثابت کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر اسٹیفن سی میئر، اس نے ایک کتاب پبلش کی ہے، لکھی ہے، جس کا نام اس نے رکھا تھا سگنیچر ان دا سیل، ڈی این اے اینڈ ایویڈنس فار انٹیلیجنس ڈیزائن۔ ڈاکٹر اسٹیفن اپنی بیسٹ سیلر کتاب میں دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے ہر خلیے، ہر سیل میں اللہ تعالیٰ کے سگنیچر دستخط موجود ہیں۔ انسانی جسم جو ہے کھربوں سیل سے مل کر بنا ہوا ہے، اور دماغ میں کھربوں نیورونز اس کے علاوہ ہیں۔ وہ نیورونز کیا کرتے ہیں؟ دو نیورونز کے باہمی کنیکشن سے جو کرنٹ بنتا ہے اس کی تعداد کھربوں سے بھی اوپر ناقابل شمار ہے۔ جسم کے ہر سیل میں تمام جسم کے ہر عضو سے متعلق انفارمیشن موجود ہوتی ہیں، اور ایک خلیے کے اندر ڈی این اے کا کردار ہوتا ہے کہ آر این اے کے ذریعے اسے کون سا عضو بنانا ہے۔ اب اس نے ساری جسم کی انفارمیشن کو سامنے رکھ کر وہ عضو بنانا ہوتا ہے جو اس کے ذمے ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اعضاء کہیں ڈبلنگ نہ ہو جائے، ان اعضاء کی کہیں غلطی نہ ہو جائے کہ جگر کی جگہ پر کوئی اور آرگن نہ بن جائے۔ یعنی ایک خلیہ، ایک سیل اتنا بڑا سپر کمپیوٹر ہے جو تمام جسم سے متعلق انفارمیشن پر مبنی کھربوں کتابوں کا لمحے بھر میں انالیسس کر کے اپنے کام کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن کہتے ہیں کہ ڈی این اے کا یہ کیمیائی سسٹم خود سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں موجیں مارتا ہوا علمی سمندر اور انٹیلیجنس، ذہانت کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے جس کے پیچھے ایک خالق کا ثبوت نظر آتا ہے، جس نے یہاں ساری معلومات دے دی ہیں، جس نے یہاں اپنے دستخط کر دی، اور پھر اسی کے حکم سے آگے انسانی جسم کی عمارت ڈیزائن ہوتی گئی۔ ڈاکٹر اسٹیفن کہتے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکم کیسے اور کہاں سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک مکمل ڈیزائن اور ذہانت کے ساتھ شروع ہوئی، اور اس کے پیچھے خدا یعنی گاڈ، اللہ ہے۔ آج سے 1450 سال قبل وہ کلام جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں کائنات کے خالق نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اناؤنسمنٹ کر دی کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو آفاق یعنی فلکیات میں ایسے علمی اور سائنسی نشانات دکھائیں گے، اور ان کے جسموں میں بھی ایسے نشانات ملاحظہ کروائیں گے کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ اے میرے رسول، کیا تیرے رب کے ساتھ ہو کر یعنی علمی اور سائنسی حقیقت کافی نہیں ہوگی کہ کسی شک و شبے کے بغیر وہ اللہ ہر شے پر موجود دکھائی دیتا ہے؟ اور اس بات کو ڈاکٹر اسٹیفن نے سگنیچر ان دا سیل میں بیان کیا، اور ان تمام باتوں سے اس آیت کی سمجھ آنے لگی کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ وہ انسان کے شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اور شارگ ہی کیوں کہا ہے؟ تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ باقی اعضاء کٹ جائیں تو بچنے کی امید ہوتی ہے، لیکن شارگ کٹ جائے تو بندہ زندگی سے ہی کٹ جاتا ہے۔ شارگ کی جو اہمیت ہے وہ دینے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شارگ انسان کے دل و دماغ کے درمیان میں پائی جاتی ہے، یعنی یہ جسم کے تمام سسٹم کو
ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، یعنی آسان الفاظ میں اللہ کے احکام کو جسم کے ایک ایک رگ تک پہنچاتے ہیں کہ اس خاص رگ نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اس لیے ہے کہ سائنس کی زبان میں انسانی جسم میں لاکھوں کھربوں سیلز موجود ہوتے ہیں جو ایک انسان کو زندہ رکھنے کے لیے کام آتے ہیں، اور ان تمام سیلز کا مرکز یعنی شاہ رگ ہے، جس سے ان خلیوں کو، ان سیلز کو آرڈرز ملتے ہیں۔ یعنی اگر یہ شاہ رگ آرڈرز دینا بند کر دے تو ایک انسان کے سیلز کام کرنا چھوڑ دیں گے، جس سے ایک انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک انسان اس شاہ رگ کو جان گیا تو اپنے خالق کو بھی جان جائے گا، جس خالق نے انسان کی اس شاہ رگ پر اپنے سگنیچر کیے ہیں۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر شعور اصل میں اس کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق کائنات میں پہلے انلمیٹڈ انرجی سگنل سے ہوتا ہے، جو کائنات کی کسی نامعلوم جگہ سے انسانی دماغ میں پہنچ کر اسے انسٹرکشنز دیتا ہے، اور شعور کی طاقت سے اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے کیسے اور کیوں کرنا ہے، چیزوں کو کیسے پہچاننا ہے، کب سونا اور کب جاگنا ہے، اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سائنس کے مطابق یہ تھیوری اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا تعلق کائنات کی کسی اور دنیا سے ہے جو انسان کی نظروں اور سوچ سے پوشیدہ ہے، اور یہ انرجی سگنلز جو ہیں کسی طاقتور سورس یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ مطلب سائنس کی بات کی جائے، آج کھلے الفاظ میں قرآن کی اس آیت کی صداقت کا اناؤنسمنٹ کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اب کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں اگر اللہ کے انسان کتنے قریب ہے تو پھر ایک انسان اللہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ اور انسان کے بیچ میں ایک پردہ ہے، جس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک بلب ہماری آنکھوں سے دور جل رہا ہو تو ہمیں اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے، اگر اس بلب کی روشنی کو اتنا قریب لایا جائے کہ ہماری آنکھیں بلب کو چھونے لگیں تو ہماری آنکھوں پر اندھیرا سا چھا جائے گا اور ہم جلدی سے آنکھیں دور کر دیں گے۔ یعنی اس بلب کو انتہائی قریب سے دیکھا جائے تو پردہ بن جائے گا جس کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے تو مطلب ہمارا اس کو دیکھ پانا اس دنیا میں ناممکن ہے، کیونکہ کوئی چیز اس وقت تک دکھائی دیتی ہے جب وہ آنکھوں کے سامنے ہو، اگر وہیں سے آنکھوں کے اندر چلی جائے تو دکھنا بند ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، جس انسان کے ایک ایک سیلز، ایک ایک رگ پر اللہ کے دستخط موجود ہیں، بس اس سگنیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن ان سائنس کو سمجھ آ گئی سگنیچر کی تو اس دن پردہ خود بخود گر جائے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔